جی السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک پلان انسان بناتے ہیں اور ایک پلان اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت اپنا پلان بناتا ہے وہی کامیاب پلان ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑی پلاننگ کر کے رکھی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے جو جیسے منصور علی شاہ ہے ان کو چیف جسٹس نہ بننے دیا جائے، اور چھویویں آئینی ترمیم لانے کا بیسیکلی مطلب ہی یہی تھا کہ کسی طریقے جیسے منصور علی شاہ کا راستہ روکا جائے۔ لیکن جیسے منصور علی شاہ کا راستہ تو انہوں نے روک لیا، اب ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ یا فریدی آ گئے، جیسے منصور علی شاہ کو انہوں نے نہیں چنا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہ جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فیصلے کریں گے۔ منیب اختر کو نہیں چنا، یا فریدی کو چنا، تو پھر یا فریدی صاحب بھی متحرک ہو گئے۔ آج فل کورٹس کا اجلاس بھی بلایا گیا، اور فل کورٹ کے اجلاس میں سننے میں جو کورٹ کے اندر رپورٹنگ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بڑا خوشگوار ماحول تھا، اندر سب لوگ خوش تھے۔ ایک جو ہے نا ایک بدترین ایک سایہ تھا جو سپریم کورٹ کے اوپر، وہ نہیں تھا وہ جو میں لگا کے رکھتا تھا کہ میں ایسے کرتا ہوں، میں آئین کو دیکھتا ہوں، میں یہ فالو کرتا ہوں، میں ایسے، تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خوشگوار ایک ماحول تھا۔ جو ہے نا اس میں جسٹس منصور علی شاہ تو شرکت نہیں کر سکے کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں، تو اس وجہ سے آج جو فل کورٹ کا اجلاس تھا، اب یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں یا فریدی کے اوپر ہیں، وہ کس طرح جو جسٹس ہیں جو مطلب ایک ماحول سپریم کورٹ کا خراب کر کے رکھا ہوا تھا، قاضی صاحب نے ایک جسٹس جو جتنے جسٹس تھے ان کے اندر ایک دلاڑیں پیدا کر کے رکھی ہوئی تھی، ان کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا، کس طرح ان کو اکٹھا کر کے آگے لے کر چلتے ہیں ایک لمبے ٹائم کے لیے، یا فریدی صاحب نے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ تو انہوں نے فل کورٹ کا اجلاس بھی ایک تقریباً میرے خیال میں 7-8 مہینے کے بعد سپریم کورٹ میں فل کورٹ کا اجلاس ہوا ہے، تو اس میں بڑا خوشگوار ماحول تھا، سارے جسٹس اکٹھے ہوئے، اس میں جو تھی ساری کی ساری مشاورت بھی ہوئی۔ اور الیکشن مخصوص نشستوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو مخصوص نشستیں کا جو ہے وہ اب ان کو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو دینی پڑے گی، کیونکہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں جو 8 ججز نے فیصلہ دیا تھا اس میں جسٹس یحییٰ فریدی بھی شامل تھے۔ جو یہ کہا گیا الیکشن کمیشن کو یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ پی ٹی آئی کے حوالے کی جائیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ اب وہ ماحول نہیں رہا کہ آپ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو ریسکیو کرنے کے لیے قاضی صاحب بیٹھا ہو۔ قاضی صاحب تو اب چلے گئے، قاضی صاحب تو اپنے آبائی وطن چلے گئے، قاضی صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد 24 گھنٹے بھی پاکستان میں نہیں رہے، وہ کسی محفوظ ملک کی طرف نکل پڑے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہوتی ہے۔ آج اس کے خلاف جو توہین عدالت کی جو ہے درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے کیس میں الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت درخواست دائر کر دی گئی۔ اگر یہ درخواست دائر کی ہوتی قاضی صاحب کے ٹائم میں تو قاضی صاحب اس کو اپنے پاس رکھ لیتے اور اس کو منٹ سے پہلے نمٹا لیتے، کیونکہ اب قاضی صاحب تو ہیں نہیں ریسکیو کرنے کے لیے سسٹم کو۔ تو قاضی صاحب نے بہت ریسکیو کیا، ان کی بہت محبتیں بانٹی، جیسا انہوں نے کہا کہ ویسے قاضی صاحب نے پیچھے لبیک کیا۔ ذرائع کے مطابق توہین عدالت کی درخواست سلیمان اکرم راجہ نے دائر کی۔ درخواست میں الیکشن کمیشن کے ممبران کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ الیکشن کمیشن کو فوری فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا حکم دیا جائے، الیکشن کمیشن ممبران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، فریقین کو عدالتی فیصلے عمل درآمد کرنے کی ہدایت بھی دی جائے۔ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے کہ وہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حوالے کرتا ہے، یا پھر اس کے اوپر بھی ڈٹ کے بیٹھتا ہے، یا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جی مخصوص نشستیں میں کسی بھی طرح پی ٹی آئی کو نہیں دوں گا۔ اب تو بہت کچھ کھلے گا، ابھی تو پارٹی یوں سمجھ لیں کہ شروع ہوئی ہے۔ ابھی تو 8 فروری کا الیکشن جو ہے، جو دھاندلی زدہ الیکشن، تاریخ کا بدترین جو الیکشن ہوا ہے وہ بھی کھلے گا، یا افریدی صاحب بھی کھولیں گے۔ ان کے خود کے چنے ہوا جو شخص ہے وہ کبھی بھی ایک پیج پہ متنازع طریقے سے نہیں کھیلے گا، بلکہ وہ ایک ملک کو، ایک سسٹم کو ساتھ لے کر چلے گا، اور رائٹ بھی ایسے بنتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہے نا پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے کرے، بلکہ وہ ایسے فیصلے کرے جو انصاف پہ مبنی ہو، جو وہ انصاف میرے لیے ہو، آپ کے لیے ہو، یا کسی کے لیے بھی ہو، انصاف پہ مبنی فیصلے ہونے چاہیے۔ اگر پی ٹی آئی کے خلاف ہے تو پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے ہونے چاہیے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن قاضی صاحب کی طرح میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی چیف جسٹس آئے گا۔ آج جی بانی پی ٹی آئی نے سلیمان اکرم راجہ اور فیصل چودھری کی بھی صلح کرا دی، اور فواد چودھری کے لیے اہم پیغام بھی بھجوا دیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بانی پی ٹی عمران خان نے بیرسٹر سلیمان اکرم راجہ اور فیصل چودھری کے مابین صلح کرا دی۔
ذرائع کے مطابق فیصل چودھری کو دوبارہ بانی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں شامل کر لیا گیا. بانی پی ٹی آئی اور فیصل چودھری کمرہ عدالت میں کافی دیر گلے مل کر گفتگو کرتے رہے. ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے فیصل چودھری کو پارٹی پالیسی کے مطابق چلنے کا ہدایت بھی کر دی. ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی نے فیصل چودھری کے ذریعے فواد چودھری کو بھی پیغام بھجوایا. فواد چودھری سے کہیں لیڈرشپ اور پارٹی کے خلاف بیان بازی سے باز رہیں. یہ فواد چودھری کے لیے بیان جو ہے نا دیا گیا عمران خان کی طرف سے. ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی نے سلیمان اکرم راجہ کو بھی معاملات ٹھیک کرنے کی ہدایت کر دی. فیصل چودھری سلیمان اکرم راجہ کے درمیان صلح کے وقت بیرسٹر علی ظفر بھی موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے یہ کافی ٹائم سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر اختلاف پیدا ہوئے ہیں. یعنی کہ ایک اگر جو بات کرتا ہے دوسرا اس کے اوپر وہ نہیں کرتا, وہ بولتا نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے تو ایسے ہے. یعنی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو کے پارٹی میں بیان بازی بھی کرتے ہیں. تو جو ہے نا اللہ کرے کہ یہ متحد ہو کے چلیں تاکہ دشمن ان کے اوپر زیادہ وار نہ کر سکے. اکیلے ہو کے لڑیں گے تو پھر اکیلے ہو کے مریں گے. اور جس 27ویں آئینی ترمیم کا بھی معاملہ بڑا زیر گردش ہے. جو چیزیں 26ویں آئینی ترمیم میں رہ گئی تھی وہ حکومت 27 میں پوری کرنا چاہتی ہے. کیونکہ ابھی تو پارٹی, میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو آئینی بینچ بننا ہے. ابھی تو آئینی بینچ کی سربراہی ہو سکتا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ کے پاس چلی جائے, یا پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی گیم کھیلتے ہیں. ابھی تو پارٹی سٹارٹ ہو رہی ہے. 27ویں آئینی ترمیم کا بھی پہلے کی طرح مقابلہ کریں گے. بیرسٹر گور نے بیان دیا, اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور علی نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے سننا ہے. اس بار بھی اسی طرح مقابلہ کریں گے جیسے پہلے کیا تھا. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی بیرسٹر گور کا کہنا تھا کہ یہ تمام بے بنیاد کیس بناتے ہیں کہ آپ نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی, سپریم کورٹ کے بغیر تقریبات کی تھی, اور ایسی کوئی ترمیم نہیں ہونے چاہیے جس سے آزاد عدلیہ پر قدغن لگ جائے. یہ تمام بے بنیاد کیس ہیں, ان میں بری ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ترمیم کے بارے میں سنا ہے, اس بار بھی اس طرح مقابلہ کریں گے جیسے پہلے کیا تھا. ہم عدلیہ سے یہی درخواست کرتے آ رہے ہیں کہ آپ ایکشن لیں. اگر آپ پارٹی کے نمبر توڑ کر اپنے نمبر پورے کریں گے تو مائنورٹی والے نمبر توڑ کر حکومت بنائیں گے. بیرسٹر گور کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں چیف جسٹس سے کوئی اعتراض نہیں. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ سارے ججز ہمارے ہیں, چیف جسٹس ہمیشہ سینئر جج بنتا ہے. ہمارا موقف یہی تھا, سینیرٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس بنایا جائے. یعنی کہ جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں ان سے کسی قسم کی کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہے. جیسے بڑا پراپاگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بھی جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ یحییٰ آفریدی کے خلاف جو ہے نا پراپاگنڈے کر رہی ہے, تو ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. اعتراف جو تھا, جو پرابلم تھی وہ قاضی صاحب سے تھی. وہ قاضی صاحب پورا پاکستان جانتا ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک ہی پیج پہ کھیل رہے تھے, یہی اعتراض تھا. باقی کسی قسم کا کسی جج سے پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کا دیا گیا جس سے جو یہ عمران خان کی بہنوں نے آج ملاقات کی, اس کے بعد انہوں نے بہر راول پنڈی جو ہے نا بہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو بیان دیا ہے, ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. راول پنڈی بانی پی ٹی آئی کا دیا گیا جس سے الٹیاں ہوئی. علیمہ خان اور عظمیٰ خان دونوں بہنوں نے راول پنڈی کی اڈیالہ جیل سے بھائی سے ملاقات کی. جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے مل کر صبر آ گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. بانی پی ٹی آئی کو دیے جانے والے کھانے سے الٹیاں ہوئی ہیں. بانی پی ٹی آئی کے سیل کی بجلی کاٹی گئی, ان کا اخبار ٹی وی سب کچھ بند کر دیا گیا. 3 ہفتے بعد بانی پی ٹی آئی کو ورزش کے لیے سائیکل دی گئی. ذرائع کے مطابق علیمہ خان, عظمیٰ خان, بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر سلیمان اکرم راجہ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی. اس کے علاوہ ایڈوکیٹ فیصل چودھری, بیرسٹر شعیب شہین اور محمد علی خان نے بھی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی. ابھی اڈیالہ جیل کے دروازے بھی کھلیں گے. اب معاملات جو ہیں جو بہتری کی طرف آئیں گے. اب کیونکہ جو ریسکیو کرنے والا شخص تھا وہ شخص اس ملک کو چھوڑ کے چلا گیا اپنے ابائی وطن میں, جیسے پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں. اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا سٹینڈ لیا ہے کہ اب وہ جلسے کے لیے بھی تیاری کریں گے. اب کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ اب ان کو کھڑا ہونا بنتا بھی ہے. جی ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے 1 نومبر کو پشاور رنگ روڈ پر جلسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. جلسے میں پورے پاکستان سے لیڈرشپ اور کارکنان شرکت کریں گے. ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور جلسے سے خطاب کریں گے, جبکہ تحریک انصاف نے حکومت مخالفت نئی تحریک کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بانی پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے ملک بھر میں جلسوں کی منظوری دی. اس طرح بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کی فہرست اور تمام فیصلے سیاسی کمیٹی کرے گی.
दूसरी जानब वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदर इजलास आज शाम को होने वाला है। इजलास में तहरीक इंसाफ के 1 नवंबर के जलसे की हिकमत अमली और आने वाले एहतजाज के बारे में ऐलान किया जाएगा। जलसे में पूरे पाकिस्तान से लीडरशिप और कारकुन शरीक करेंगे। अरकान असम्बली को ज़्यादा कारकुन लाने की हदफ भी दे दिया गया है। ये पाकिस्तान ने अब पहला जलसा ये पेशावर के अंदर करेंगे, फिर उसके बाद ये कराची के अंदर भी जलसा करेंगे। अब इन्होंने स्टैंड ले लिया है। और एक जो लास्ट में एक मज़े की बात है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मियाँ साहब बरतानिया से अमेरिका की तरफ जा रहे थे, एयरपोर्ट के ऊपर उनसे सवालात पूछे गए, उन सवालात के उन्होंने किस तरह जवाब दिए वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो गए। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ को अलविदा कहने के लिए चंद लीगी कारकुनान भी ईवान फील्ड पहुंचे थे। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ अमेरिका में तकरीबन 1 हफ्ता गुजारकर वापस लंदन पहुंचेंगे। आइंदा हफ्ता वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी लंदन पहुंचेंगी। एयरपोर्ट रवानगी से कबल साफी के सवाल, मियाँ साहब आप वजीर आजम क्यों नहीं बने, का नवाज शरीफ ने जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका जाने से पहले यह सवाल पूछना जरूरी है। मियाँ साहब को तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आए थे, लेकिन उनका ख्वाब पूरा नहीं हो सका क्योंकि लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया और इतनी जलालत और इतना जलील होकर पाकिस्तान से निकले कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और उसी दौरान साफी के एक और सवाल, हुकूमती कारकर्दगी को कैसे देखते हैं, नवाज शरीफ ने जवाब देते हुए कहा कि चंद दिन में वापस आकर बताऊंगा, मुझे अमेरिका जाने दो, अमेरिका से जैसे मैं वापसी आऊंगा मैं हुकूमती की जो कारकर्दगी है मेरे भाई और जो मेरी इसकी बेटी की वो कारकर्दगी मैं वापसी आके बताऊंगा। अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो इनको तो बेसिकली अब कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। पाकिस्तान में तो इनके पास बहुत सारे आगे पीछे भेड़िया होते हैं जिनसे इनको जो है ना कोई सवाल ही नहीं कर सकता क्योंकि इतने ताकतवर होकर निकलते हैं। तो पाकिस्तान से अब जब बाहर जाएंगे तो लोग आपके इस्तकबाल के लिए हर जगह खड़े होंगे। जैसे काजी साहब को एयरपोर्ट पे जलील किया, इसी तरह ये हर जगह जलील होते रहेंगे। और लानत जो होती है वो जो लानत का मुस्तहिक शख्स होता है ना उसको लानत ढूंढ लेती है, कहीं भी वो दुनिया के किसी कोने में भी जाए। मरियम नवाज साहबा ने भी आज जो किसान माफिया के साथ बातें की है, उन्होंने बड़ा ऐसे मतलब बताया कि जैसे लगता है कि पंजाब एक जन्नत का टुकड़ा बन गया है। अब जो पंजाब के लोग हैं वो जन्नत के लिए चले गए हैं, उनको टिकट मिल गए हैं जन्नत के। पंजाब में यानी इस तरह के वो बता रही हैं कि जैसे जो है ना पंजाब अब कुछ दिनों तक जो है ना चांद पे पहुंच जाएगा, चांद पे स्टैंड करेगा। वो उनका भी आप जो वो सुना है पूरा बयान। और जी लास्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि पीटीआई में कोई बुलाक नहीं है। लाहौर की दहशतगर्दी की अदालत के बगैर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान उमर अयूब का कहना है कि शमीमी यानी तरमीम का तरीकाकार ही गलत था। उन्होंने कहा कि मसनूई हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। उमर अयूब का कहना है कि मुल्क में अफरा तफरी और बलूचिस्तान के हालात देख लें। वाज़ेह है कि कुछ रोज कबल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई बैरिस्टर गौर अली खान ने कहा था कि तहरीक इंसाफ मुतहदा और कोई फ्लोर्ड बुलाक नहीं है। याद रहे कि सेनेटर फैसल वाडा ने कहा था कि आज की सबसे बड़ी खबर पलायन के तहत पीटीए का एक बहुत तगड़ा बुलाक बन चुका है। ये जी अभी तक की जो सूरत हाल थी वो मैंने आपके सामने रखी। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।